وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتُ وَالْأَقَارِبُ ثُمَّ يَجْذِبُهُ جَذْبَةً أُخْرَى حَتَّى تَنْقَطِعَ مِنْهُ السَّلَاسِلُ وَالْأَغْلَالُ۔ حضور فرما دینے جہنم دے اندر آگ دے نال لپٹیا ہویا، الٹا لٹکایا ہویا، او دے اتے حضور فرماندے نے جہنمی عذاب پورا مسنت ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا انہوں کاٹ کے لے آؤ، اس نو نکال کے لے آؤ۔ سرکار فرماندے نے فَيَجْزِبُهُ جَذْبَةً، فرشتہ انہوں پکڑ کے نہ انج کر کے ہلائے گا، اس طرح ساڑھی بولیج کی آگ دینے جونا مارنا، انج کر کے جونا مارے گا۔ تو سرکار فرماندے نے اتے جتنے عذاب ہوں گے اس ایک حرکت دی برکت نال اللہ سارے دور فرما دے گا۔ کہ نہ منن والے بھی کدی کدی یہ چاہن گے کہ کاش اسا من لیا ہوندا، کاش اسا من لیا ہوندا، جنہ دے طریقے نو اپنانا اسی اپنے لئے عزت سمجھ دیاں۔ ساڑیاں شادیاں، ساڑیاں خوشیاں، ساڑے غم اسی سمجھ دیاں کہ شاید اسی وہ انگریز دے طریقے دے مطابق کرا گئے تے اسی بڑے مذہب گنے جاواں گے، معاشرے اندر جدید لوگ گنے جاواں گے۔ قرآن سانو سمجھا رہے، فرمایا نظریہ تواڈا اتنا سونے، عقائد تواڈے اتنے خوبصورت نے کہ ایک وقت آئے گا کافر بے ایمان دلی خواہش کرنگے کاش اسی بھی اینا دے سنگی ہوندے، کاش اسی بھی اینا دے سنگی ہوندے۔ آج اسی چاہ رہے ہیں، پوری دنیا دے مسلمانہ دی کی خواہش ہے، اور اسی چاہ رہے ہیں کہ اسی انگریز دے نال مل جائیے، معاذ اللہ ساڑھی زندگی یہودی دی طرح ہو جائے، عیسائی دی طرح ہو جائے، سنت نو اور حضور دے طریقے نو اسی سمجھ جائیں کہ شاید پرانا طریقے، شاید پرانا رواج زندگی ہے، نئے انداز پرانے چاہی دینے، نئے رسمہ اپنانی چاہی دیا نے، جس یہودی نو جس عیسائی نو تو فالو کرنا چاہنے۔ قرآن فرماندے ایک وقت آئے گا کوئے آکھیں گے کاش اسی یہ نار ہوندے، کاش اسی یہ نہ دی طرح ہوندے۔ یہ جملے قرآن دے دس دینے کہ حضور دی امت دی کتنی اعلیٰ شان ہے اور کتنا عرفہ مقام ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت حدیث طیبہ اس حوالے نال بیان فرمائی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دینے جدوں قیامت والا دن ہونے اور قیامت والے دن کئی گناہگار مسلمان جہنم جان گے۔ یہ عقیدہ بھی ذہن وچ رکھو، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ گناہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، گناہ نال بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہ نال بندہ۔ امام اعظم نے جتے حدیثاں ذکر کیتیاں نے نا اتے حدیثاں دا اصل اس باب دا موضوع امام اعظم دا اہل سنت دا عقیدہ ثابت کرنے کہ کبیرہ نال بندہ کافر نہیں ہوتا، جبکہ ایک باطل فرقہ معتزلہ علماء جاندے نہیں اور خوارج انہاں دا نظریہ اور خیال ہے کہ اگر معاذ اللہ بندہ کبیرہ گناہ کرے تے ایمان چو نکل جاندے، کافر ہو جاندے، مسلمان نہیں رہندا اور ہمیشہ جہنمی ہو جاندے، جبکہ اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ گناہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے اس کو بچنا چاہیے۔ اللہ نے یہ گل پسند نہیں کہ میرا بندہ گناہ کرے، لیکن اگر بالفرض بندہ غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے تو گناہ کرنا بندہ گناہگار ہوندہ ہے، کافر نہیں ہوندہ۔ یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ اس زمن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے چند حدیثاں ذکر فرمائیاں نے، جدے جو میں ایک دو حدیثاں جناب نے سنانیاں نے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دینے جدوں قیامت والا دن ہوئے گا نا تے گناہگار مسلمان تے پکے ٹھکے کافر یہ دو میں جہنم میں اکٹھے ہوں گے،
دوئیں جہنم بیچ بولو میرے نال ذرا توجہ میری طرف فرماؤ دوئیں جہنم بیچ اکٹھے ہون گے تے جڑا پکا ٹھکا کافر ہے نا بے ایمان او مسلمان نو اوتھے جہنم بیچ تانا مارے گا جہنم دے اندر میڑا دے گا تے آکھے گا ما اغنا عنکم ایمانکم ونحن وانتم فی دار واحدہ اے دس بے تو دنیا تے ایمان لے آندہ تو دنیا تے کلمہ پڑھیا تینوں تیرے ایمان نے کی فائدہ دیتا تو بھی تے اسی بھی دومیں جہنم میں چکٹھے عذاب پہ لیندے ہیں تینوں کلمے نے کی فائدہ دیتا تینوں ایمان نے کی فائدہ دیتا میں بھی سڑدا پیا تو بھی سڑدا پیا میں بھی جہنم تو بھی جہنم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دینے جدوں او اے تانا دے گا نا فَيَغْضِبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فَيَأْمُرُ أَلَّا يَبْقَى فِي النَّارِ أَحَدٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ حضور فرما دینے اس بے ایمان دے اس تانے تے اللہ بہت سخت غصے ہو جائے گا اللہ بہت سخت غصے ہو جائے گا سخت ناراض ہوئے گا اور اللہ بے نیاز سخت ناراض ہو کے فرمائے گا یأمر اللہ یبقى فی النار احد یقول لا الہ الا اللہ اللہ فرمائے گا اے فرشتے ہو حکم ہے اس جہنم دے اندر جا کے چھاننا لاؤ کوئی ایک بھی جنہیں زندگی بچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ جہنم بچ نہیں رہنا چاہی دا انہیں تانا دیتا ہے مینو عزت و جلال دی قسم ہے اور میں سارے انہوں جنت جا کے چھاننا حضور فرماتے ہیں سارے نکالے جان گے اور سارے جنت جان گے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدوں اے پروسس چل رہا ہوئے گا اے معاملہ چل رہا ہوئے گا اس دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ان دا بھی ہوئے گا رجل فی قعر جہنم ینادی بالحنان والمنان حضور فرماتے ہیں ایک بندہ ان دا بھی ہوئے گا جڑا جہنم دے سب نالو تھلے آڑے حصے اندر سب نالو تھلے آڑے حصے اندر جہنم دے وچ سڑدا پیا ہوئے گا تے نال نال او دی زبان تے اے تسبیحات ہوں گیاں یا حنان یا منان یہ جہنم دے اندر دا منظر حضور بیان فرماندے عن عبداللہ ابن مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل يبقى أحد من الموحدين في النار قال نعم رجل في قعر جهنم ينادي بالحنان المنان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ایک بندے نے حضور دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا یا رسول اللہ کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا موحد اللہ نو ایک منن والا بھی جہنم جائے گا حضور نے فرمایا نعم آغا گناہگار موحد گناہگار مسلمان گناہگار کلمہ پڑھنے والا جنہوں اللہ نے معاف نہ فرمایا حضور فرماتے ہیں جہنم جائے گا فی قعر جہنم صرف جہنم نہیں جائے گا بلکہ جہنم دے سب نڑو نچلے درجے چوبے گا سب نڑو نچلے درجے چ لیکن اللہ انہوں اتھو کتنی شان نال نکالے گا کتنی عزت نال باہر لے آئے گا ذرا توجہ فرمانا حتى يسمع صوته جبريل عليه السلام فيتعجب من ذلك الصوت فقال العجب 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 ثم لم يصبر حتى يصير بين يدي عرش الرحمن امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او گناہگار مسلمان جیڑا جہنم دی تے وچ جلدہ پیا ہوئے گا تب نال نال یا حنان یا منان پڑھ رہا ہوئے گا یسمع صوتہ جبریل او دی آواز جبریل سن لیں گے
وہ دی آواز کون سن لیں گے؟ جبریل سنن گے، اور جبریل سن کے کی آکھن گے؟ فَيَتَعَجَّبُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْتِ، جبریل اس آواز تو بڑے حیران ہوں گے، اور حیران ہوں کے فرمان گے العجب العجب العجب، بڑی حیرانگی والی گل ہے، بڑی حیرانگی والی گل ہے، بڑی حیرانگی والی گل ہے، بے بندہ جہنم وچ پیا سڑدا ہے پھر بھی اللہ دا نام پیا لیندا ہے۔ العجب العجب ثم لم يصبر حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبريل۔ امام الانبیاء فرماندے نے حتیٰ کہ جبریل کو صبر نہیں ہوئے گا، جبریل اللہ دے عرش دے سامنے جا کے اپنا سر سجدے وچ رکھ لیں گے۔ جدوں جناب جبریل امین سر سجدے وچ رکھن گے، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا جبریل۔ اللہ فرمائے گا یا رسول اللہ فرمائے گا اے جبریل، عرض کرے گا جی رب جلیل، فرمائے ارفع رأسک، اپنا سر اتے چاہیں نا، تسی بھی ذرا سار اٹھاؤ تے فرماؤ سبحان اللہ۔ اللہ جبریل نے فرمائے گا ارفع رأسک، اے جبریل اپنا سار اٹھا۔ حضرت جبریل امین سار اٹھان کے اللہ فرمائے گا ما رأیت من العجائب واللہ اعلم، حضور فرماتے ہیں حالانکہ اللہ سب کچھ جان دے، اس دے باوجود اللہ فرمائے گا جبریل کس وجہ تو ایڈا حیران ہے، کیوں اتنا حیران ہے حالانکہ اللہ جان دے؟ بے جناب جبریل کس وجہ تو حیران نے؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنْ قَعْرِ جَهَنَّمَ يُنَادِي بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ فَتَعَجَّبْتُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْتِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا جِبْرِيلُ اذهب إلى مالك قل له اخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان۔ اللہ فرمائے گا جبریل ایڈا حیران کیوں ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ میں حیران تے اس بندے تے ہاں جیڑا جہنم دے سب دے تھلے پیا سڑدا ہے تے نال پھر بھی تیرا نام پیا لیندا ہے، پھر بھی تیرا نام پیا لیندا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو کی چاہندا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ میری خواہش ہے، میری سفارش ہے، میری منت ہے، میرا ترنا ہے کہ تو مہربانی فرما اس بیچارے نو تو کٹ دے، اس بیچارے نو اس جہنم دی اس گڑے وچوں نکال دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جا اذهب الى خازن، جا جہنم دے خزانچی کول، یا جہنم دا سپرڈینٹ ہے نا وہ دے کول جا تے انہوں جا کے میرا پیغام سنا، میرا حکم سنا۔ بے اللہ پہ فرماندے اخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان، او جیڑا بندہ جہنم دے تھلے پہ سڑدا ہے نا تے نالے حنان منان دی تسبیحاں پہ پڑھدا ہے، انہوں باہر کر، انہوں باہر نکال۔ فَيَذْهَبُ جِبْرِيلُ إِلَى بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ فَيَضْرِبُهُ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ مَالِكٌ۔ حضرت جبریل امین جہنم دے دروازے تے جان گے، یضربہ جہنم دا بوا کھڑکان گے، جہنم دے دروازے تے دستک دیں گے، حتیٰ کہ او مالک یعنی خازن جہنم دا انچارج فرشتہ آئے گا اور آکے جبریل کو پوچھے گا ہاں جی مالکا کیوں دروازے تے دستک دیتی جے؟ فَيَقُولُ جبریل علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی یقول، حضرت جبریل فرمان گے اللہ حکم فرما رہے کہ اخرج العبد الذي ينادي بالحنان والمنان، جیڑا بندہ حنان منان پہ پڑھ دے انہوں باہر کٹ، اس نو باہر نکال۔ جناب جبریل امین اللہ دا حکم سنان گے، فَيَدْخُلُ فَيَطْلُبُ فَلَا يُوجِدْ
وَإِنَّ مَالِكًا أَعْرَفُ بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ الْأُمِّ بِأَوْلَادِهَا فيخرج فيقول لجبريل إن جهنم زفرة لا أعرف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الرجال فيرجع جبريل عليه السلام حضرت جبریل امین جدو اللہ دائے پیغام سنان گے او خازن و جہنم دا انچارج فرشتہ جہنم دے اندر جائے گا فیطلب فلا یوجد جہنم دے اندر جا کے اس جہنمی نو تلاش کرے گا انہوں ڈھونڈے گا فلا یوجد تے نہیں پا سکے گا ڈھونڈے گا بڑا تلاش کرے گا لیکن او بندہ جیدی زبان تے ایک کلمات نے اس جہنم دے فرشتے نو نہیں مل رہا حضور فرما رہے ہیں تے اوتھے حال کی ہوئے گا فرمایا وَإِنَّ مَالِكًا أَعْرَفُ بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ الْأُمِّ بِأَوْلَادِهَا حضور فرماندے نے جڑا اے جہنم دا انچارج فرشتہ ہے نا اے جہنمیاں نو اتنا زیادہ جان دے جویں ماں اپنے پتر نو جان دیئے ایویں اے جہنمیاں ساریاں نو جان دے ایویں جہنمیاں ساریاں نو اے فرشتہ اکلا جان دے جویں ماں نو اپنے پتراں دی کوئی بول نہیں ہوندی جس طرح حضرت دی والدہ محترمہ نو پتہ ہے کہ میرے بڑے بیٹے دا نام قاری اقبال ہے اس تو چھوٹے دا نام قاری قمر ہے اس تو چھوٹے جی دی خوشیاں دی محفل ہے اس عزیز دا نام ہے ماں نو ساری اولاد دا علم ہوندے حضور فرماندے نے جہنم دے اندر جڑا انچارج فرشتے وہ سارے جہنمیاں نو ایک نو ماں نالوں زیادہ جان دے لیکن اس دے باوجود وہ واپس آ جائے گا تے واپس آ کے کی آکھے گا ان جہنم زفرتن اس وقت جہنم پوری فل گرم ہو چکی ہے جہنم پوری گرم ہو چکی ہے ہیٹ اپ ہو چکی ہے حال کیے لا عرف الحجارت من الحدید ولا الحدید من الرجال اس وقت جہنم دے اندر اتنی سختی ہے اتنی گرمی ہے کہ لوہا بھی لالے بندہ بھی لالے پتھر بھی لالے لوہا بھی لالے بندہ بھی لال ہو گئے سڑ کے تے پتھر بھی جڑے او گرمی دی وجہ تو لال ہو گئے ہن تیناں دی شکلاں اکو جیاں نے میں کیویں پہچانا کہ او بندہ کیڑا جس یا حنان یا منان پہ پڑ گیا حضرت جبریل واپس آ جان اور حضور دے جملے سننا فیرجع جبریل علیہ السلام حتى يسير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبريل جناب جبریل امین دوبارہ واپس آن گے اللہ دے عرش دے سامنے پھر سر سجدے سے رکھ دیں گے اللہ فرمائے گا یا جبریل اے جبریل جی رب جلیل فرمائے ارفع رأسك اپنا سر اٹھتے چاہیں نا اپنا سر اوپر اٹھا حضرت جبریل سر اٹھان گے اللہ فرمائے گا لما لم تجئ بعبدی لما لم تجئ بعبدی جبریل میرا بندہ نال کیوں نہیں لے کے آیا اوڑی اوڑی بولے ہو لما لم تجئ بعبدی میرا بندہ کیوں نہیں نال لے کے آیا فیقول حضرت جبریل آکھن گے یا رب ان مالکن یقول یا اللہ جڑا جہنم دا انچارج سپرڈنٹ ہے وہ آکھ دے کہ ان جہنم قد زفرت زفرتن لا عرف الحجر من الحدید ولا الحدید من الرجال یا اللہ جہنم ساری بالکل آگار ہو گئی ہے تے میں نو کوئی سنجاب نہیں ہوندی پہ بندہ کیڑے تے پتھر کیڑے تے لوہا کیڑے تے انسان کتے میں نو کوئی پہچان نہیں یا اللہ جڑا جہنم دا فرشتہ ہے نا انہیں معذرت کر لی انہیں آکے میں تو سنجاب دے ہی نہیں پیا میرے کوڑوں پہچانی ہی نہیں جا رہا کہ بندہ کتے ہوئے سنو حضور دے جملے سنو سرکار دے جملے اور اہل ایمان دی شان سنو فیقول اللہ عز وجل قل لمالک ان عبدی فی قاری کذا وکذا فی ستر کذا وکذا وفی روایت کذا وکذا اے جبریل جا کے جہنم دے انچارج فرشتے نو کہہ دے کہ اللہ فرما رہے کہ میرا بندہ جہنم دیاں گڑیاں وچوں فلانے گڑے اندر فلانے پردے اندر تے فلانی نکر وچ چھپ کے میں نو پیا یاد کر دے
جہنم دے فلاں گڑے اندر فلاں پردے اندر اور فلاں گھٹ سے نکر وچ وہ گھٹ سے نکر وچ لگ گئے نالے سڑدے پیا نالے پڑھدے پیا یا حنان یا منان یا حنان یا منان فیخبرہ بذالک اے جبریل جا کے انہوں دس بے اللہ فرما رہے فلاں 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 جگہ تے فلاں پردیاں وچ لپٹے آوے انہوں نکال حضرت جبریل جان کے مالک کے جہنم انہوں تلاش کرن گے فیجد ہو حضور فرماندے نے انہوں لب لین گے انہوں لب لین گے لیکن لبے گا کیویں دا مطروحا منکوسا مشدودا ناسیتہ الى قدمیہ ویداہ الى عنقہ حضور فرماندے نے او دہالے ہوئے گا اے ذرا توجہ میرے حال فرمانا حدیث دے جملے نے بڑی معذرت نال حضور فرماندے نے او دہالے ہوئے گا جہنم دے اندر ہوئے گا متروسا منکوسا مشدودا سرکار فرماندے نے جہنم وچ اس حال وچ پیا ہوئے گا کہ او دی پیشانی پیرا نال بدھی ہوگی او دی پیشانی پیرا نال بدھی ہوئی ہوئے گی منکوسا الٹا لٹکیا ہوئے گا مشدودا ناسیتہ الى قدمی ویداہ الى عنقی اور سرکار فرماندے نے او دے دوویں ہاتھ انج کر کے او دی گردن نال بدھے ہون دوویں ہاتھ گردن نال بدھے نے پیر پیشانی نال بدھے نے تے الٹا لٹکایا گیا جہنم دی ایک نکر دے اندر لیکن اس حال وچ بھی کی پیا پڑھ دے یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان وجتمعت علیہ الحیات والاقارب ثم يجذبه جذبة أخرى حتى تنقطع منه السلاسل والأغلال حضور فرما دینے جہنم دے اندر آگ دے نال لپٹیا ہویا الٹا لٹکایا ہویا تے او دے اتے حضور فرماندے نے جہنمی عذاب پورا مسنت ہوئے گا اللہ فرمائے گا انہوں کٹ کے لے آؤ اس نو نکال کے لے آؤ سرکار فرماندے نے فیجذبہ جذبتاً فرشتہ انہوں پکڑ کے نہ انج کر کے ہلائے گا اس طرح ساڑی بولیج کی آگ دینے جونا مارنا انج کر کے جونا مارے گا تو سرکار فرماندے نے اتے جتنے عذاب ہون گے اس ایک حرکت دی برکت نال اللہ سارے دور فرما دے گا وہ سارے دور فرما دے گا فَيَأْخُذُ بِنَاسِيَتِهِ وَيَمُدُّ مَدًّا اور حضرت جبریل اس نو ایتو پکڑ لین گے پیشانی دیاں والاں تو تے انہوں گسیٹ کے باہر لے آن گے تے فما مر به جبریل علی ملائ من الملائکہ الا وهم یقولون اف لهذا العبد حتی یسیر بین یدی عرش الرحمن ساجدا حضور فرماندے نے حتیٰ کہ وہ جس فرشتے کو لے کے گزرن گے بندے انہوں فرشتے بے کیا کرن گے او ہو ادھا اے حال بیچارے دا اتنے عذاب وچ اینی تکلیف وچ حتیٰ کہ حضرت جبریل اس نو والاں تو پکڑ کے خود بھی اللہ دے عرش دے سامنے تے انہوں بھی رب دے عرش دے سامنے سجدے وچ کر دیں پھر اگلے جملے حضور دے سننا حدیث دے آخری جملے نے فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا جِبْرِيلُ وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِي أَلَمْ لَخْلُقْ بِخَلَقٍ حَسَنٍ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا أَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْكَ كِتَابِي أَلَمْ يَأْمُرْكَ وَيَنْهَكَ حَتَّى يُقِرَّ الْعَبْدُ امام الانبیاء فرمان دینے اللہ اس بندے نو تے جبریل نو فرمائے گا اتے سار اٹھا بندہ اللہ دے سامنے ہوئے گا اللہ فرمائے گا میرے بندے دس میں تینوں کیڑی سونی شکل عطا فرمائی سی میں تینوں کتنی خوبصورت عمر عطا فرمائی سی میں نے تینوں کتنے خوبصورت نین نقش عطا فرمائے سن میں نے تیری طرف رسول کتنا عظیم بنا کے بھیجیا سی میں نے تیری طرف قرآن جیسی کتاب بھیجی سی اے میرے بندے تینوں سونی شکل دیتی سونا نبی رسول عطا فرمایا اور تیری طرف قرآن جیسی کتاب بھیجی لیما فعلتا قدا و قدا و قدا تیرے دس بے ایڈی شو دی زندگی کیوں گزار کے آئے اینی ماڑی زندگی کیوں گزار کے آئے پھر اتنے غلط کام کیوں کر کے آئے بے آج جہنم دے سب نالو تھلے تینوں سڑنا پہ تے بندہ اپنا جرم منے گا اعتراف جرم کرے گا فیقول یا رب ظلمت نفسی حتی بقیت فی النار کدا و کدا خریفا لم اقطع رجائی من
یا رب دعوتک بالحنان المنان۔ بندہ کہے گا یا اللہ غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، گناہ کر بیٹھا، یا اللہ ماڑا ہو گئے، جرم بندہ ہے پیا، اس سے وجہ تو تے انہیں سال سڑدا رہے ہیں، تے انہیں تھلے سڑدا رہے ہیں، لیکن یا اللہ لم اقطع رجائی من کا، لیکن یا اللہ سڑدا ضرور رہے ہیں، اس دے باوجود میں تیری رحمت کو اپنی امید توڑی نہیں، تیری رحمت کو اپنی امید دا رشتہ توڑیا نہیں، پھر بھی تینوں یاد کردہ رہے ہیں، اخرجتنی بفضلک فرحمنی برحمتک، یا اللہ مہربانی فرما، ہن میرے حال تے رحم فرما۔ حضور فرماندے نے اللہ اس نو جہنم وچوں نکالے گا، ہن دا حال کی ہے کل حمامۃ السودا، سرکار فرماندے نے او دا چہرہ انج ہونا ہے جویں سڑ کے کوڑا ہو جاندے، کوئلے دی طرح سیاہ دا چہرہ ہو جائے گا، تے اللہ جہنم جنت دے دروازے دے بالکل اندر وار ایک نہر حیوان بنائی، اس نہر حیوان دے اندر اللہ فرشتیاں نو فرمائے گا انہوں ایک پھیرا دے کے لے آؤ، انہوں ایک غوطہ تے پھیرا دے کے لے آؤ۔ سرکار فرماندے نے جو ہی اس نہر حیوان دے اندر اس نو ایک غوطہ دلایا جائے گا، باہر نکلے گا تے اللہ اس نو چہرے دی اوہی چمک عطا فرمائے گا جڑی دنیا ہوتے چمک عطا فرمائی سی، چہرہ چمکدا ہوئے گا، جدو او بندہ جنت جائے گا نا تے حضور فرماندے نے اس وقت کافر آکھن گے، پھر حضور نے یہ آیت قرآن دی پڑھی، اس وقت کافر اپنیاں انگلیاں دنہ تلے دیں گے تے آکھن گے لو کانو مسلمین۔ حضور نے پھر یہ آیت پڑھی ربما یود الذین کفروا لو کانو مسلمین، کہ کئی واری کافر بے ایمان یہ چاہن گے اے کاش اساں کلمہ پڑھیا ہوندا، اے کاش اسی مسلمان ہوئے ہوندے۔ اس دن کافر حسرت دی وجہ تو آکھے گا کاش میں بھی کلمہ پڑھ لیا ہوندا، انہیں بھی تے کلمہ ہی پڑھیا سی نا، زندگی تے ساری گناہ چنے گزاری، زندگی ساری انہیں برائی چ گزاری، آج سڑ کے کوڑا ہو چکیا سی، لیکن بالآخر حضور دی غلامی نے انہوں فائدہ دے ہی دیتا ہے، بالآخر حضور دی غلامی نے اس نو جہنم بچوں نکال ہی لے ہیں۔ ساتھیوں، عزیزوں، نوجوانوں، بالخصوص میں اس اپنے عزیز نال مخاطب ہاں، حضور دی غلامی بندے نو عزت عطا فرماندی، تہاڈی جوانی اور تہاڈی خوشی دا موقع نوجوان لوگ تانے بھی دین گے، نوجوان لوگ یہ آکھن گے بھی، یار بیلی آکھن گے یار تو کی کیتا ہے فخر جی، نعت خوانی کروا دیتی، محفل کروا دیتی، میلاد کروا دیتی، کوئی کنجر ہوندے، کوئی ڈھول ہوندا، کوئی روڑا رپا ہوندا، لیکن حضور دی غلامی بندے نو عزت عطا کر دی۔ آج اگر حضور دی غلامی دا پٹا گلے چ پایا اور اس خوشی دے موقع تے حضور دے ذکر دی محفل نو سجایا تے یقیناً حضور بروز محشر کرم فرمان گے، اور حضور اس محبت دا بدلہ ضرور عطا فرمان گے کہ اس نے اپنی خوشی دے موقع تے سانو بھلیا نہیں۔ آج حشر دا میدان ہے، ایک ایک نیکی لئی دنیا محتاج ہے، اس عزیز نے، اس ساڈے امتی نے، اس پیار کرنے والے نے اپنی خوشیاں تے سانو یاد رکھیں، آج دکھ وچ اسی انہوں یاد رکھاں گے۔ لجپال ہمیشہ لجپالی کر دینے، اللہ ساڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور اس عزیز دی آن والی زندگی خوبصورت ترین فرمائے، دکھاں تو غماں تو محفوظ فرمائے، اس شادی نو ذریعہ خانہ آبادی فرمائے، خاندان بھر واسطے خوشیاں دا باعث بنائے، آمین بجاہ نبی الکریم وما علیہ